ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو اپنے شاگرد کے ساتھ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن لکڑہارا اپنے شاگرد کے ساتھ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے ایک شہر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ لکڑہارے نے غور سے سنا تو وہ آواز کافی قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد ڈر کر ایک درخت پر چڑھ گئے اور کافی دیر تک اس درخت پر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر اپنے منہ میں ایک ہرن کو اٹھائے اس درخت کی طرف چلا آ رہا تھا۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد کافی گھبرا گئے اور چپ چاپ اسی درخت پر بیٹھے رہے۔ اس شیر نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر اپنی بھوک مٹائی اور باقی بچے شکار کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کے جانے کے بعد ایک لومڑی لنگڑاتی ہوئی وہاں آئی اور اس بچے ہوئے ہرن کا گوشت کھانے لگی۔ جب لومڑی نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا تو وہ بھی وہاں سے چل پڑی۔ لکڑہارا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ چیل گدھ وغیرہ اس ہرن کو کھاتے رہے اور چلے گئے۔ جب شکار ختم ہو گیا تو اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں رہی۔ تو لکڑہارا درخت سے نیچے اترا اور اپنے شاگرد سے کہنے لگا، میرا رب غفور الرحیم ہے، اس نے ایک شیر کی بدولت کتنے جانوروں کو گھر بیٹھے بیٹھائے بآسانی رزق مہیا کیا۔ میں تو پھر اس کا بندہ ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، پھر میں رزق کے لیے، دولت کے لیے اتنی اسٹرگل کیوں کر رہا ہوں؟ آج کے بعد میں لکڑیاں کاٹنے کی بجائے گھر میں رہ کر بس ذکر اذکار کروں گا، میرا رب میرے حصے کا رزق مجھے گھر بیٹھے بیٹھائے پہنچا دیا کرے گا جو اس نے میرے حصے میں لکھ رکھا ہے۔ خیر، لکڑہارے نے لکڑیاں کاٹنے کی بجائے بند کمرے میں عبادت شروع کر دی اور اس کے شاگرد نے اپنے استاد کی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگلے دن لکڑہارے کے شاگرد نے لکڑیاں کاٹیں اور لکڑیاں جمع کر کے شہر لے آیا، جہاں اس کی لکڑیاں ایک بہت بڑے تاجر نے اچھے داموں میں خرید لیں اور آئندہ بھی اسے لکڑیاں لینے کا معاہدہ کر لیا۔ لکڑہارے کے شاگرد نے کہا کہ روزانہ لکڑیاں کاٹ کر میرے کارخانے بھجوا دیا کریں۔ لکڑہارے کے شاگرد نے اس مال سے کچھ رقم اپنے استاد کے لیے سیپریٹ کی، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کی اور کچھ جمع کی۔ جب وہ اپنے استاد کو اس کا حصہ دینے لگا تو اس کا استاد وہ رقم لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا اور کہا، دیکھا میرے رب نے میرا رزق خود بخود میرے گھر بیٹھے بٹھائی ہی بھیج دیا، اور رقم لے کر سجدے میں گر پڑا۔ اس کے شاگرد نے اپنے استاد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روزانہ ان کے حصے کا مال ان کو دیا کرے گا۔ لکڑہارا عبادت میں مشغول رہا اور اس کا شاگرد روزانہ اس کا حصہ اسے پہنچا دیا کرتا اور لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف رہا۔ وقت گزرتا گیا اور لکڑہارے کا شاگرد اپنے مال سے یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں اور اپنے استاد کا حصہ ان تک پہنچاتا رہا اور محنت کرتا رہا۔ ایک دن لکڑہارے کا شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد محترم، آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ لکڑہارا خوشی خوشی اپنے شاگرد کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا شاگرد اس سے ایک عالی شان گھر میں لے آیا جو دیکھنے میں بہت زیادہ مہنگا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ لکڑہارے کے شاگرد نے کہا، استاد محترم، یہ میرا گھر ہے، اس کا افتتاح کروانے کے لیے آپ کو لایا ہوں، دروازہ کھولیے اور اندر چلے جائیے۔ خیر، لکڑہارا اس کے ساتھ اندر چلا گیا، عمدہ کھانا کھایا اور اپنے شاگرد سے محض گفتگو رہا اور پوچھا، اتنا مہنگا کھانا اور اتنا مہنگا گھر میرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کے شاگرد نے اس سے کہا، استاد محترم، یہ سب آپ کی اس کلہاڑی کی بدولت ہے جسے آپ جنگل میں پھینک کر چلے آئے تھے۔ آپ عبادت میں مصروف ہو گئے اور میں اس کلہاڑی سے محنت میں مشغول ہو گیا، محنت بھی کرتا اور عبادات بھی کرتا، عبادات میں بھی مشغول رہا، محنت سے کمائے پیسوں سے آپ کو بھی آپ کا حصہ دیتا رہا اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا رہا اور پیسے بھی جوڑتا رہا اور انہی پیسوں سے گھر بھی بنا لیا، لکڑی کا کارخانہ بھی بنا لیا۔ لکڑہارا واپس اپنے گھر چلا آیا اور خود کو کوسنے لگا، رونے چلانے لگا، رو رو کے کہنے لگا، خدایا یہ کیسا انصاف ہے، تو نے میری ہی کلہاڑی سے میرے ہی شاگرد کو اتنا کچھ عطا کر دیا اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ کاش وہ کلہاڑی میرے پاس رہتی تو آج میں بہت زیادہ مالدار ہوتا۔ لکڑہارا بھی رو رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے اپنا راستہ خود منتخب کیا، تو نے کیے کرائے شکار سے سبق لے کر اپنے لیے راستہ منتخب کر کے کسی شیر کے انتظار میں رہا، جبکہ تیرے شاگرد نے
شیر سے متاثر ہو کے اپنا رستہ منتخب کیا اور شیر بن کر اپنا رزق بھی کمایا اور تیرے جیسے بھوکے شکاریوں کو بھی کھلایا۔ اب صبر رکھ، تھوڑا صبر رکھ، شکوہ نہ کر۔ دوستو، یہ کہانی اس لیے شیئر کر رہا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محنت کا دامن کبھی مت چھوڑو اور حق حلال کماؤ اور محنت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کرو، کیونکہ وہ خالق ہے، عطا کرنے والا ہے، تمام تر عبادات تعریفوں کے قابل ہے، سجدے کے لائق۔